کہ دیکھنے کے بعد ہم نے اللہ عز و جل سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا ابو سنان فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب میں حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ الہادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا اور پھر پوچھا، حضور جب کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کی قبروں کے حالات بعض مرتبہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کفار کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں اور انہیں تو دائمی عذاب کا سامنا کرنا ہے ہی۔ سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ کفار مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے عذاب کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہاں، بعض مرتبہ گنہگار مسلمان کی قبروں کا حال لوگوں پر منکشف کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور گناہوں سے تائب ہو کر اپنے پاک پروردگار کی رضا والے اعمال کی طرف راغب ہوں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کا ایک واقعہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ دلی میں جمنا میں سیلاب آیا جس سے قریب قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئی۔ ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر میں مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ جب وہ ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے اور اس مردے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر آ جاتی ہے تو وہ پھر ڈنگ مارتا ہے اور لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حیران ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے۔ کچھ دیر بعد ایک دھوبی جمنا کے گھاٹ پر آیا اور اس سے عبرت ناک منظر دیکھا نہ گیا، لہٰذا اس نے ایک کنکری اس کیڑے کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کے پیشانی پر آ کر ڈنگ مارا اور پھر وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ دھوبی چلانے لگا اور تڑپنے لگا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں بلکہ ایک ایک رونگٹے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہوں۔ چنانچہ وہ 3 دن تک یوں ہی تڑپتا رہا، پھر انتقال کر گیا۔ تو مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے تھے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ یہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے دوسرا علاج بھی ہے۔ قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور کچھ صورتیں سورہ یاسین اور قل واللہ احد پڑھنا شروع کی۔ جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اور ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی۔ اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام سے نجات عطا فرمائے تاکہ ہم ایسے دردناک عذاب قبر سے بچ سکیں۔ آمین ثم آمین۔